اسیر محرم قسط 31 از قلم علی شیخان۔ وہ دوپہر کا پیلس سے نکلا، شام کے 8 بجے گھر آیا تھا۔ اس نے ہالے کے ڈرائیور کے ہاتھ باہر سے کھانا بھجوا دیا تھا۔ ہالے کا آج کا سارا دن بہت برا گزرا تھا۔ وہ ہر ہاؤس ہیلپر کو پریشانی سے اپنے کھانے میں زیادہ نمک ہونے والا ماجرا بتا چکی تھی، لیکن سب ہی اس کو تسلی دینے یا افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر پائیں۔ ہالے ہمیشہ کی طرح اس کی گاڑی کی آواز سن کر راہداری تک پہنچ گئی تھی، مگر اس کا بد ذائقہ لنچ کھلانے کے بعد اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کسی کے ساتھ کال پہ مصروف تھا۔ ایک نظر جھکے سر سے کھڑی ہالے پہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ ہالے اس کی کال بند ہونے کا انتظار کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ڈنر لگاؤں آپ کے لیے؟ کال بند ہو گئی تو ہالے نے دھیمی آواز میں ہر روز والا سوال پوچھا۔ نہیں، میں ابھی ایک کولیگ کے ساتھ ڈنر کر کے آ رہا ہوں، تم کر لو۔ تو آبشار نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ ہالے کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ اسے لگا شاید وہ دوپہر والا کھانا کھا کے بیزار ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اس نے ڈنر کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت لنچ ضائع ہو گیا تھا۔ تو آپ نے جو ملازم کے ہاتھ کھانا بھیجا تھا، ہالے نے وہی اس کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں، ورنہ مجھے نیند آ رہی ہے، ہالے نے بوجھل انداز میں کہا۔ وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ دوپہر والا لباس بھی بدل کر سادہ سی شلوار قمیض پہن لی ہوئی تھی۔ آنکھیں متورم سوچی تھیں۔ تو آپ نے ایک گہری نگاہ ہالے پہ ڈال کر بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نائٹ سوٹ خود ہی نکال لوں گا، تو آبشار نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ البتہ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر وہ بے چین ہوا تھا۔ ہالے نے منہ سے کچھ بولنے کی بجائے سر کو دھیرے سے ہم دیا اور یوں ہی سر جھکائے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل بہت بھر رہا تھا۔ تم نے ڈنر نہیں کرنا؟ تو آپ نے اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے گلا کھنکھار کے پوچھا۔ میں نے ابھی 5 بجے ہی کھانا کھایا تھا، اب بھوک نہیں ہے، ہالے معصومیت سے جواب دیتی دروازے کا ہینڈل گھمانے لگی۔ تو آپ نے سمجھنے کے سے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے 4 بجے اس کے لیے کھانا بھیجا تھا، تو شاید ہالے نے وہی 5 بجے کھا لیا ہو۔ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی سونے کا سوچ رہی تھی، ورنہ وقت تو اتنا نہیں ہوا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا تم رو رہی تھی؟ اسے بستر پہ لیٹتے دیکھ کر تراب شاہ نے نہ چاہ کے بھی لہجے کی فکر مندی چھپا کر سنجیدگی سے استفسار کر ڈالا۔ وہ حیران ہوئی، کیا تراب شاہ اس کی ذات کے متعلق سوال پوچھ رہا تھا؟ بظاہر وہ اپنے سلیوز فولڈ کرتا رخ موڑے ہوئے تھا، مگر کن اکھیوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، طبیعت، جواب دیتے ہوئے ہالے کی زبان لڑکھڑائی۔ اس نے تراب کے دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ آنکھیں کیوں سجائی ہوئی ہیں پھر؟ تراب شاہ نے گھڑی اتار کر سنگھار میز پہ رکھنے کے بعد اس کی سائڈ پہ قدم بڑھاتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ تو ہالے کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں اور وہ سر جھکا کے بے آواز رونے لگی۔ ہالے اس کی سفید ہتھیلیوں پہ گرتے آنسو دیکھ کر تراب تعجب زدہ ہوا اور اسے نرم مگر سوالیہ انداز میں پکارتا قریب ہی بستر پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے مسلسل رونے کا شگل فرماتے دیکھ کر
تراب نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ پوچھا۔ کچھ نہیں، حالے نے سوں سوں کرتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ پھر رو کے سوچی میں رہی ہو؟ تراب نے اسے گوری سے نواز کر ہلکا سا طنز کیا۔ ایسے ہی امی کی یاد آ رہی ہے۔ حالے نے اپنے آنسو ہتھیلیوں سے رگڑ کے بات کو گول کیا۔ تو ویڈیو کال کر لو، اس میں ٹسویں بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ تراب نے اس کا نازک ہاتھ چھوڑے بغیر مشورہ دیا۔ دوپہر میں کر لی تھی، اب وہ سو رہی ہوں گی، میں بھی سونے لگی ہوں۔ حالے نے رونا بند کر کے لب کاٹتے ہوئے ہچکچاہٹ سے جواب دیا۔ تراب اس کی ذات میں کبھی کھل کر دلچسپی جو نہیں دکھاتا تھا، اس لیے وہ جھجک رہی تھی۔ اوکے، اگر تمہیں اتنی ہی نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ تراب نے سر کو ہم دے کر دھیرے سے اس کا ہاتھ دبا کے چھوڑ دیا اور کندھے اچکا کے سادگی سے جواب دیتا حالے کے پاس سے اٹھ گیا۔ اگر وہ واقعی سونا چاہتی تھی تو وہ اسے مزید ڈسٹرب کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ تراب اس کی اداسی سمجھ سکتا تھا۔ وہ خود تو بیرون ملک رہنے کا عادی تھا، مگر حالے بیچاری ساری عمر ماں باپ کے پروں کے نیچے رہی تھی۔ حالے نے ایک غمگین نگاہ اس کی چوری پشت پہ ڈالی اور پھر آنکھوں میں ابھرتی نمی پہ قابو پا کے بستر پہ لیٹتی سر تک چادر تاننے لگی۔ تراب اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر نائٹ سوٹ لیے باتھ روم میں جا چکا تھا۔ اس نے ابھی سونا نہیں تھا، لیکن شاور لینے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے پیلس سے نکلا تھا، کوئی نہ کوئی کام انجام دیتا رہا تھا۔ اس کا سنڈے بہت مصروف گزرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر باہر آیا تو حالے کو منہ تک چادر میں ڈھکے ہوئے پایا۔ تراب کو لگا کہ وہ شاید تھک چکی ہے، اس لیے جلدی سونا چاہتی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ چاہتا تھا حالے تب تک جاگتی رہے جب تک وہ نہیں سو جاتا۔ اب تو کمرے میں جیسے مکمل خاموشی ہو گئی تھی۔ وہ کون سا اتنا بولتی تھی، لیکن پھر بھی بال وغیرہ تولیے سے پہنچنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ پکڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ چلا گیا، لیکن ساتھ ہی پیاس کا احساس ہونے لگا۔ حالے میڈم تو نیند میں ڈوب رہی تھی، اس لیے یہ پیاس اب فقط پانی سے ہی بجھائی جا سکتی تھی۔ تراب نے بدمزہ ہو کر سوچا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا جگ اٹھاتے ہی معلوم ہوا کہ وہ تو خالی ہے۔ آج شاید حالے پانی بھر کے روم میں رکھنا بھول گئی تھی۔ خیر، وہ اسے جگانے کی بجائے خود ہی زحمت کرتا جگ اٹھائے دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا۔ موسم تو نارمل تھا، نہ گرمی زیادہ تھی نہ بہت زیادہ سردی۔ مطلب یوں تھا کہ سردی کا آغاز نیو یارک میں زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ البتہ اس وقت تراب کو ٹھنڈے پانی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، تو وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جھک کر پانی کی بوتل پکڑنے ہی والا تھا کہ اپنا بھیجا ہوا لنچ جو اس نے حالے کو بھجوایا تھا، اسے اسی پیکڈ انداز میں فریج میں دیکھ کر تراب نے نہ سمجھی سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا حالے نے یہ نہیں کھایا تھا؟ وہ حیران ہوا۔
تو پھر اس نے 5 بجے کیا کھایا تھا؟ تراب پرسوچ انداز میں اس کھانے کو دیکھتا فریج سے نکالنے لگا۔ پیاس ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ سارا کھانا ویسے کا ویسے تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بس ہاتھ سے چھوا بھی فریج میں رکھنے کے لیے ہو۔ کیا اس کے بھیجے گئے کھانے کی یہ اہمیت تھی کہ اسے پیٹ میں ڈالنے کی بجائے فریج کی زینت بنا دیا جائے؟ تراب کو غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی پہ ایسی عنایت تھوڑی نہ کرتا تھا۔ اس نے خود ڈنر اور لنچ رات میں اکٹھا کلیگ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ دوپہر کو اس نمک آلود کھانے نے اس کی بھوک مار دی تھی۔ لیکن حالے کا لنچ اس نے خصوصاً ملازم کے ہاتھ جلدی بھجوا دیا تھا تاکہ وہ بھوکی نہ رہے۔ لیکن یہاں تو سین ہی الٹا تھا۔ خیر، تراب اس کھانے کو کچن کی سلیب پہ پٹکتا، بگ ریموٹ کے ساتھ لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ حالے میڈم سے اس حرکت کی وجہ جان سکے۔ کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک یوں ہی بستر میں گھسی تھی، ذرا بھی چہرہ باہر نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے تراب کا دل چاہے کہ اسے نہ ہی اٹھائے، ورنہ بیچاری کی نیند خراب ہو جاتی۔ لیکن اس نے اگر اس کا بھیجا کھانا نہیں کھایا تھا تو پھر کیا کھا کے سوئی تھی؟ اسی سوچ کے ساتھ وہ متجسس انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ حالے دھیمی آواز میں پکار کر بہت نرمی سے اس کے اوپر سے چادر سرکائی۔ وہ جو بے آواز آنسو بہانے کا شغل منا رہی تھی، اس اچانک افتاد پہ حیران ہوئی۔ فوراً الرٹ ہو کر آنسو پوچھنے لگی، لیکن کیا فائدہ؟ وہ تو دیکھ چکا تھا نا ان اشکبار آنکھوں کو، اور حیرانی سے آنکھیں بھی پھیلا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ تراب استجاب کے عالم میں پوچھتا پھر سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حالے اب کی دفعہ اپنی ہچکیوں پہ قابو نہ رکھ پائی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے زور سے رونے لگی۔ حالے تراب حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کو فکر مندی سے پکارتا ہاتھ بڑھا کے حالے کا بازو تھام کر اسے اٹھا کے بٹھانے لگا۔ میں نے جان کر زیادہ نمک نہیں ڈالا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیسے لنچ میں اتنا نمک ایڈ ہو گیا۔ تراب اور وہ بھی ہر ڈش میں۔ حالے اس کے کندھے میں چہرہ چھپائے بہت ندامت سے اپنی صفائی دینے لگی۔ اس کی آواز رن چکی تھی، وجود لرز رہا تھا۔ تراب کا ماتھا ٹھنکا۔ تم اس بات پہ رو رہی ہو ابھی تک؟ سیریسلی؟ تراب شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالے ابھی تک وہی بات سوچ رہی ہے جسے وہ پہلے سے نکلتے ہی اگنور کر گیا تھا۔ آپ کو کتنی بھوک لگ رہی تھی؟ میری غلطی کی وجہ سے نمک زیادہ ہو گیا اور آپ کی بھوک مر گئی۔ حالے نے شاید اس کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں روئے جا رہی تھی۔ ماتھا تراب کے چوڑے شانے پہ تھا، جبکہ حالے کے آنسو اس کی نائٹ شرٹ کا بازو بھگوتے جا رہے تھے۔ یا خدایا، تم کتنی پاگل ہو نور! تراب کو واقعی حیرت کے ساتھ افسوس بھی ہوا۔ کیا کوئی اس کی بھوک کے لیے اتنی فکر کر سکتا تھا؟ اس نے اس کے لرزتے وجود کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتے بہت نرمی سے حالے کی پشت کو سہلانا شروع کر دیا تاکہ وہ ہچکیاں بھرنا تو بند کرے۔ ہاں، بہت پاگل ہوں
اسی لیے تو آپ کو بھوکا بھیج دیا۔ ایک دفعہ گھر کے کھانے پر پیسے برباد کیے اور پھر باہر کے کھانے پر۔ حالے بہت معصومیت سے اشک بہاتی ہنوز ان غموں پہ روئے جا رہی تھی۔ اس کا یوں بری طرح سے سسک کر رونا تراب کو بے چین کرنے لگا۔ اوہ گاڈ! تراب کا اپنا اور حالے کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ وہ لاجواب ہو گیا تھا حالے کی یہ حالت دیکھ کر۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، نمک ہی خراب ہوگا، پلیز رونا بند کرو۔ تراب شاہ نے اس کو چپ کروانے کے لیے سارا قصور نمک کا گن لیا۔ واقعی جتنے لذیذ کھانے وہ بناتی تھی، حالے کا قصور کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جو نمک اور مسالے پاکستان سے لائی تھی وہ ختم ہو رہے ہیں۔ نیشنل نمک کا پیکٹ چھوٹا لائی تھی تو وہ مسالوں سے پہلے ختم ہو گیا۔ آج میں نے دوسرا نمک استعمال کیا جو یہیں کے سپر اسٹور سے گروسری میں کوئی ملازم لے کر آیا تھا۔ میں نے تو حساب سے نمک ڈالا تھا لیکن پتہ نہیں کیسے زیادہ ہو گیا۔ حالے نے رندھی آواز میں اس کو اپنی صفائی دی۔ واٹ! تم پاکستان سے نمک اور مسالے لے کر آئی تھی؟ کب؟ کیسے؟ تراب نے اس کا چہرہ… ابے یار، ایک تو میں وائس اوور شروع ہوتی ہوں تو ساری گالیاں جو ہے نا وہ اسی ٹائم پہ آئیں گی، اور چونکہ میرا گھر جس سائڈ پہ میں ابھی فی الوقت بیٹھی ہوئی ہوں وہ بالکل ہی مین روڈ کی طرف ہے، تو اس لیے جتنی بھی گاڑیاں گزرتی ہیں وہ سب شور کرتی ہیں وائس اوور میں۔ ابھی کہ میں صبح کے 7 بجے وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ 7 بجے تو سب چیزیں بند ہی ہوتی ہیں، سب لوگ ساتھ اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں، بٹ آئی واز رانگ، 7 بجے بھی لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ تراب نے اس کا چہرہ اپنے کندھے سے ذرا اٹھا کر تعجب سے سوال کیا۔ اس نے جو ایسا کام کبھی نہیں کیا تھا۔ اپنے سفری بیگ میں لائی تھی کیونکہ میں نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ یہ انگریز بہت پھیکا کھانا کھاتے ہیں، ان کے مسالے ہم پاکستانیوں سے مختلف اور کم تیکھے ہوتے ہیں۔ حالے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہچکی پیٹتے ہوئے اسے پتے کی بات بتائی۔ شاباش، بندہ پردیس آتے ہوئے کوئی کام کی چیز ساتھ لاتا ہے۔ تمہیں وہ لوکل نمک اور مسالے ہی سوچے تھے؟ تراب نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھا۔ غالباً ولیمے کی رات وہ پاکستان سے نکلے تھے، تو پھر حالے میڈم نے یہ انوکھی پیکنگ کب کی تھی؟ یہ کام کی چیزیں ہی ہیں۔ حالے نے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گراتے ہوئے برا منا کر جواب دیا۔ ایک گھریلو لڑکی کے لیے بھلا کچن سے زیادہ ضروری سامان کون سا ہو سکتا تھا؟ کہیں پاکستانی بھرے پتیلے اور پریشر کوکر بھی بیگ میں فٹ کر کے تو نہیں لے آئی تھی؟ تراب نے اچھا ظاہر کیا۔ اسے حالے سے ہر طرح کی بے وقوفی کی امید تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کا طنزیہ سوال سن کر حالے اور بھی زور سے روتی ہوئی اس سے فاصلے پہ ہو گئی۔ نہیں، بس کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ اب اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ تم نے حالی نمک اور مسالوں پہ بس نہیں کی ہوگی۔ تراب نے بے نیازی سے کندھے اچکا کے کہا، جس پہ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں پینڈو ہوں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ مجھے؟ حالے نے آنکھوں میں آنسو لیے بھڑک کے کہا۔ ابھی تو تراب کو یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ پاکستان سے خالص دیسی گھی بھی ایک بڑے سے ڈبے میں لے کر آئی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس کے چہرے پہ دبا دبا غصہ دیکھ کر تراب نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ خود سے ہی کیا اندازے لگائی جا رہی تھی۔ مطلب تو یہی لگ رہا ہے، اور میں مسالے کوئی شوق سے صرف اپنے لیے نہیں لائی تھی۔ آپ کا بھی کھانا انہی مسالوں سے بنتا ہے۔ حالے کا لہجہ خفا اور ذرا غصیلا بھی تھا۔ تراب نے آئی برو جھکا کر اس کی چلتی زبان کو دیکھا۔ اسے یاد تھا آخری دفعہ حالے نے
ولیمے والے روز ایسا تیکھا انداز اپنایا تھا، ورنہ وہ غصہ کم ہی کرتی تھی۔ اچھا چلو تم رونا بند کرو، میں تمہارے لیے پاکستان والا ہی نمک منگوا دوں گا۔ وہ کیا نام لے رہی تھی تم؟ ہاں، نیشنل نمک، کیونکہ انٹرنیشنل نمک تو میرے راس نہیں آیا، اور ساتھ تمہارے ان لوکل مسالوں کا اسٹاک بھی منگوا دوں گا۔ تو آپ نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے متوازن لہجے میں کہا۔ اس کے کچھ الفاظ طنزیہ اور چھیڑنے والے تھے۔ رہنے دیں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ اب میں آپ کا کھانا بھی انہی انگریزوں والے پھیکے مسالوں سے ہی بنایا کروں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ میں تو پینڈو ہوں نا۔ حالے کا انداز مزید نروٹھا ہوا۔ وہی کبھی کبھار غصہ کرنے والی عادت، لیکن خیر، وہ معصومیت سے خفا ہوتی بھی کیوٹ لگتی تھی۔ ویسے میں نے تمہیں پینڈو بولا تو نہیں ہے، لیکن اگر فرض کے طور پہ میں تمہیں پینڈو اس لفظ پہ خاصا زور دیا بول بھی رہا ہوں، تو اس میں کیا ہے؟ مطلب اس میں ایسی کیا برائی ہے جو تم افینڈ ہو رہی ہو؟ تو آپ نے اس کے چہرے کے تاثرات دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہنسی دبا کر مصنوعی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیسے؟ خود سے ہی باتیں بنا کر خود ہی خفا ہو رہی تھی۔ حالے کو مزید رونا آیا۔ وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا، تو اس میں کیا ہے؟ مطلب اسے ایک دفعہ بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ بیوی کو پینڈو بول کر بے عزت کر رہا ہے؟ ہاں، حالے کے مطابق میں کراچی کے ایک مناسب ایریا میں رہتی تھی۔ ہاں، آپ کے پوش ایریا جتنی مہنگی جگہ نہیں تھی وہ، لیکن میرا کسی گاؤں سے تعلق بھی نہیں تھا۔ حالے نے منہ بنا کر بھیگی آواز میں اپنا دفاع کیا۔ تو تمہارے خیال میں جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہ پینڈو ہوتے ہیں؟ تمہاری نظر میں پینڈو کا مطلب کیا ہے؟ تراب شاہ کا انداز اب حقیقتاً سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ بار بار یہ لفظ کیوں بول رہے ہیں؟ کیا آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے مجھے بار بار پینڈو کہنے کا؟ حالے چٹک کے بول دی، چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ اسے لگا شاید تراب اسے ایک دیہاتی لڑکی سمجھ رہا ہے۔ کیوں لائی تھی وہ سفری بیگ میں نمک اور مسالے؟ حالے خود کو کوسنے لگی۔ اسے اس فضول سی بات پہ روتے دیکھ کر تراب پہلے تو بہت حیران ہوا، لیکن پھر اسے ہنسی آنے لگی۔ وہ اپنے قہقہے پہ قابو نہ رکھ پایا۔ ہاں، بول رہا ہوں، کیا کر لو گی؟ اگر تم اس لفظ سے واقعی اتنا چڑھتی ہو تو آج سے میں تمہیں یہی بولوں گا۔ تراب نے ہنستے ہوئے ڈٹھائی سے کندھے اچکا کے کہا۔ جن باتوں پر غصہ کرنا ہوتا تھا وہاں وہ خاموشی ساتھ لیتی تھی، اور جو باتیں نارمل تھیں ان پہ وہ چڑ رہی تھی۔ تراب کو ہنسی نہ آتی تو کیا رونا آتا؟ پھر میں بھی آپ کو پینڈو بولوں گی۔ حالے نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر معصومیت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کو آنکھیں دکھا کے دھمکایا۔ 100 دفعہ بولنا، مجھے کون سا فرق پڑے گا؟ مجھے تو حیرت تم پہ ہو رہی ہے، یہ کوئی بات ہے برا منانے والی؟ ویسے تو تم بڑی سمجھدار اور دادی اماں بنتی ہو، لیکن کیسے تم نے اس ایک لفظ سے چڑھ کر مجھے اپنا ویک پوائنٹ بتا دیا؟ تراب اب جان کر مزید ہنستا اپنے لاپرواہ انداز سے اسے چڑھا رہا تھا، ساتھ میں افسوس بھی کر رہا تھا۔ ویک پوائنٹ سمجھے یا جو بھی، لیکن کم از کم آپ کے منہ سے خود کے لیے یہ لفظ سن کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حالے کا لہجہ ایک دم بکھر گیا، شاید التجائیہ بھی ہوا تھا۔
اسے چہرہ جھکا کر ندامت سے ہچکی بھرتے دیکھ کے وہ سیریس ہوا۔ فوراً اپنی مسکراہٹ کا اثر زائل کر کے اس نے تشویش سے ہالے کا چہرہ تھوڑی سی تھام کے اوپر اٹھایا۔ تمہیں آج ہو کیا گیا ہے؟ ہے لسن۔ ہالے کو ٹھیک سے غصہ کرنے یا چڑھنے کی بجائے اب بکھرتے دیکھ کر متفکر انداز میں بولا، کچھ نہیں، مجھے بس اپنے قریبی لوگوں کے منہ سے وہ الفاظ سننا پسند نہیں ہے جو میں نے ان لوگوں سے سن رکھے ہیں جو مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ ہالے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ سیاہ متفکر آنکھیں بھیگی گرینش گرے آنکھوں سے چار ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں دیکھ کر تراب کو اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ مطلب کن سے سن رکھے ہیں؟ کون تمہیں ناپسند کرتا ہے؟ تراب نے ایک سانس میں سوالات کیے۔ کیا ہالے نور نیازی کو بھی کوئی ناپسند کر سکتا تھا؟ وہ اپنا یہ خیال زبان پر نہ لا پایا۔ کسی سے نہیں، بس ایسے ہی بول دیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہالے نے ہڑبڑا کر فوراً سے بات پلٹنے کی سعی کی اور اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ ایسے ہی تو نہیں بولا ہوگا؟ جو میں نے پوچھا ہے اس کا سچ سچ جواب دو۔ تراب شاہ کا لہجہ حکمیہ تھا۔ اگر میں جواب دوں گی تو کیا آپ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہالے نے ایک امید کے تحت اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہمت سے پوچھا۔ وہ اسے جاننا چاہتی تھی، فاصلے ختم کرنا چاہتی تھی۔ تراب اس کے سوال پر چند لمحے خاموش ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ تراب نے اس سے نظریں چراتے ہوئے نہ سمجھی سے جواباً کہا، سب کچھ۔ میں آپ کی زندگی کا ہر پہلو جاننا چاہتی ہوں۔ آپ اتنے سخت نہیں ہیں جتنا بنتے ہیں۔ انوشے نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر کی رونق ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایک دم سے آپ کا یوں بے رونق اور سخت مزاج بن جانا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہالے نے تھوک نگل کر بہت ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے وضاحت کی۔ زبان بیچ میں لڑکھڑائی مگر اس نے قابو پا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے محبت میں ناکامی پائی ہے، لیکن وہ یہ سب تراب کے منہ سے خود سننا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے اپنا ہمراز بنائے۔ انوشے نے تمہیں اچھا بھائی، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ زورو مجھے کس طرح سے ڈھونڈ لیتا ہے لٹرلی۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، کل بارش ہو رہی تھی تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اوپر گئی تھی، لائک سیکنڈ فلور پہ، کہ چلو بارش دیکھنے چلتے ہیں۔ تو صبح کا ٹائم تھا، ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، ونڈو کے قریب کھڑے ہو کے ہم نے بارش دیکھی تو مجھے اچانک اپنے پیروں پہ فیل ہوا کہ لائک کوئی آیا ہے، تو وہ زورو تھا۔ ابھی بھی میں وائس اوور پتہ ہے کہاں پہ بیٹھ کے کر رہی ہوں؟ کچن کی سلیب پہ بیٹھ کے، اور یہ زورو بھائی صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہ آ کے میرے پیروں میں لیٹ گیا، اور اب اس نے میرے ٹانگوں کو پکڑنا شروع کر دیا صرف اٹینشن لینے کے لیے کہ میری طرف دیکھو، مجھے کھانا دو، اس کا یہ ناشتے کا ٹائم ہے۔ اور میں نے نہیں دیکھا تو سلو بائٹس کرنا شروع کرتی ہیں۔ اب میں وائس اوور یہاں پہ سٹاپ کر کے پہلے اس کو کھانا دے لوں، نہیں تو یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اف او بھائی، آئی وش کہ میں آپ لوگوں کو اس کی یہ ویڈیو دکھا سکتی جس طرح سے یہ میرے پیروں میں لیٹ کے مجھے لائک
بلیک میل کر رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اٹینشن سیکھ کر رہا ہے بس یہ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اٹھوں کیسے. اس نے میرا جو ٹراؤزر ہے اس کو اپنی انگلیوں میں اپنی نیلز میں دبایا ہوا ہے، اور میرا جوتا جو ہے اس کے اوپر اس نے اپنی گردن رکھی ہوئی ہے. اب میں کیسے اٹھوں، کیسے اس کو کھانا دوں. خیر اب بائٹس نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری مالکن نے میری طرف توجہ دے دیا. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تشریف لے آیا ہوں. پتہ نہیں کہاں پہ سویا ہوا تھا اور کہاں سے اٹھ گیا ہے. خیر اس کو کھانا میں نے ڈال دیا ہے، لیکن اب اس کا کھانے کا موڈ نہیں ہے، تو یہ دوبارہ سے آ کے واپس میرے پاؤں میں لیٹ گیا. اور ہم کہاں پہ رکے تھے کہ ہمیں زورا نے ڈسٹرب کر دیا. پھر سے وہیں سے سین سٹارٹ کر رہی ہوں. انوشے نے تمہیں یہ کب بتایا اور میرے بارے میں کیا کیا بتایا اس نے؟ تراب کا لہجہ سخت ہوا، آنکھوں کے تاثر بدلے. کہیں انوشا نے اسے نیہا کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا. وہ غصے سے دل میں سوچنے لگا. اور کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی اس نے ایسے ہی باتوں باتوں میں بتایا تھا. حالانکہ گلے میں گلٹی بھر کے معدوم ہوئی. اس کا لہجہ برہم ہونے پر اس نے معصومیت سے صفائی دی. نہ میں کسی سے اپنے سیکرٹس شیئر کرتا ہوں اور نہ ہی زبردستی کسی کے پرسنلز میں انٹرفیئر کرتا ہوں. اگر تم میرے سوالات کے جواب نہیں دینا چاہتی تھی تو دیٹس فائن، مگر آئندہ مجھ سے میرے متعلق یا میری زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں سوال مت کرنا. تراب شاہ کا لہجہ حتمی اور جواب بہت دو ٹوک سا تھا. وہ اس کی ٹھوڑی سے ہاتھ ہٹا کر اسی لمحے اس کے پاس سے اٹھ گیا. اس کی گردن اور ماتھے کی رگیں پھول رہی تھیں. حالے نے زور سے نچلا لب دبا کر اپنے آنسو پہ قابو پایا. وہ ایسا جواب نہیں سننا چاہتی تھی. اس نے تو یہ جواب دے کر حالے میں اور کسی دوسرے میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا تھا، یعنی وہ بھی کسی تھی. سوری، حالے نے ہنکارا بھر کے دھیمی آواز میں معذرت کی اور خود میں سمٹتی ہوئی بستر پہ دراز ہو گئی. تراب نے لفظ سوری کو انسنی کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. اس کے دماغ میں اپنا وہ شرارتی انداز گھوم رہا تھا جب وہ سب کے ناک میں دم کیے رکھتا تھا، ہر کسی کو چھیڑتا تھا. تب زندگی کتنی اچھی تھی نا، بغیر کسی غم اور دکھ کے کتنی پرسکون نیند آیا کرتی تھی. لیکن اب زندگی بہت بدل گئی تھی. کیوں؟ آخر کیوں؟ حالے نے اپنے سوالات سے اس کے دل کے زخم ادھیڑ دیے تھے. تراب شاہ نے غصے سے سوچتے ہوئے بے قابو ہو کر اپنے راستے میں آتا صوفے کے قریب پڑے سینٹرل ٹیبل کو پیر سے ٹھوکر ماری تو اس کے اوپر پڑا شیشے کا واس جس بیلنس ہو کر فوراً زمین بوس ہو گیا. مجھے بالکل ابھی سمجھ آئی ہے کہ باہر سے اتنی گاڑیوں کا شور کیوں آ رہا ہے. کہ میں نے جب اپنا آج کا وہ دیکھا ہے نا، آج کون سا دن ہے، تو آج منڈے ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ بہت سے بچوں کے اسکول یا کالجز وغیرہ لگے ہوں گے، اسی لیے بھائی کبھی کوئی گاڑی آ رہی ہے، کبھی کوئی رکشہ آ رہا ہے. ابھی باہر رکشہ آیا ہوا ہے، اس کی آواز سن کے میرا دماغ گھوم رہا ہے. پتہ نہیں کون بہن اس رکشے والے انکل کو اتنا ویٹ کروا رہی ہے کہ وہ بھی اپنا رکشہ بند نہیں کر رہے، اور کھٹ 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 کی آواز پورے ایریا میں گونج رہی ہے. اور وہ لڑکی بھی باہر آ کے نہیں دے رہی جنہوں نے اس رکشے میں تشریف فرما کے جانا ہے. فائنلی بیٹھ گئی ہیں وہ میڈم اور اب رکشہ روانہ ہو گیا ہے. اوہ گاڈ، کیا بولوں میں قسم سے. کھڑکیوں کے یوں ٹوٹ کر بکھرنے کی آواز پر ایک خوفزدہ چیخ حالے کے حلق سے برآمد ہوئی. تراب نے گردن موڑ کر اسے خون اتری نظروں سے گھورا. حالے نے سہم کر لبوں پہ ہاتھ جما لیا.
اگر اسے پتہ ہوتا وہ یہ ری ایکشن دے گا تو وہ یہ پرسنل سوال کرنے سے گریز برت لیتی، لیکن اب تو ہمت کر کے پچھتا رہی تھی۔ میرا مطلب آپ کے پرسنلز میں گھسنا نہیں تھا، سوری۔ حالے کی آواز نم ہوئی۔ وہ آدھی بستر پر دراز اور آدھی اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، ندامت سے سر بھی جھکایا ہوا تھا۔ سو جاؤ۔ اسے سہمتے دیکھ کر تراب نے بے تاثر انداز میں یہ دو لفظ بولتا بیڈ کی دوسری طرف کیا، سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکالے اور ونڈو کی جانب بڑھ گیا۔ حالے اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیرتی واپس بستر میں دبک گئی اور کن اکھیوں سے اس کی چوری پشت کو دیکھنا جاری رکھا، اور سگریٹ لبوں میں دبا کر اسے لائٹر سے سلگاتا گہری کش پر رہا تھا۔ کیسے؟ ابھی وہ چند منٹ پہلے ہنس رہا تھا اور اب اس کا انداز یوں تھا جیسے کبھی اس کی موجودگی میں ہنسا ہی نہ ہو۔ حالے کو نہ جانے کیوں پچھتاوا ہونے لگا۔ کسی انسان کی حیثیت کا اندازہ اس کے رہنے کی جگہ سے نہیں لگایا جاتا۔ کافی دیر تک اپنی پشت پر حالے کی نظروں کی تپش محسوس کر کے تراب نے لبوں سے سگریٹ نکال کر سنجیدگی سے کمرے کی خاموشی کو توڑا، مگر مڑ کے اس کی طرف نہ دیکھا۔ اس کے یوں اچانک بولنے پر حالے بوکھلاتی ہوئی تیزی سے چادر کو خود پہ درست کرنے لگی۔ جگہ مہنگی ہو یا سستی میٹر نہیں کرتی، کیونکہ اس سے انسان کا ظرف بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے سب انسانوں کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے۔ امیروں کے لیے کوئی مہنگی یا خاص مٹی استعمال نہیں کی گئی۔ وہ سر جھٹک کر تلخی سے مسکراتا ہوا مزید گویا ہوا، لہجہ تلخ اس لیے ہوا کیونکہ نیہا میں ایک گندی عادت یہ تھی کہ وہ خود سے کم امیر یا غریب لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ اس کا لہجہ مدھم تھا، لیکن بھاری آواز کی گونج پورے کمرے کے ہر در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ حالے آنکھیں چندیا کیے اس کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ کیا وہ اس سے بات کر رہا تھا یا خود سے؟ لوگ گاؤں میں رہیں یا شہر میں، ان کو کم از کم اس بیسس پہ انسلٹ یا پریورٹی نہیں دی جا سکتی۔ میرے رولز کے مطابق تو بالکل نہیں۔ تراب نے سگریٹ کا کش دوبارہ بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے کہاں پہ چلا گیا کہا۔ حالے بہت غور سے اس کا ہر لفظ سنتی، اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ یہ تو صرف لوگوں کے اپنے قائم کردہ سٹینڈرڈز ہیں جن کی بنیاد پر وہ انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی گاؤں میں پیدا ہوا ہے یا کسی کے مقابلے میں عام اور کم امیر ہے تو what's wrong with that؟ مطلب اسے پینڈو یا دیہاتی بولنے سے اس کا کیا اکھڑ جائے گا؟ ہے تو وہ انسان ہی نا۔ تمہارا اس نارمل ورڈ سے دل برداشتہ ہو جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تراب شاہ نے آخری جملہ بولتے ہوئے چہرہ حالے کی طرف موڑ کر جتانے والے انداز میں کہا، جو تذبذب کا شکار ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ تراب کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ نہ لگا پائی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے حالے یوں ہی ونونانے لگی۔ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، یا شاید تھا مگر وہ خود نہیں دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ تراب نے کون سا اسے اپنی زندگی کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ یہ کوئی انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے، اور نہ میں نے تمہیں بولا تھا، کیونکہ یہ میری عادت نہیں ہے۔ تم خود ہی سب ازیوم کر رہی تھی۔ تمہارے دل و دماغ میں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو لے کر اگر کوئی غلط خیالات ہیں تو تمہیں انہیں دور کرنا چاہیے۔
کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری عورت لوگوں کو ان کی رہائش، ان کے بینک بیلنس یا ان کے ماحول سے تولنے والی سطحی سوچ رکھے۔ تراب شاہ نے ہر لفظ پہ زور ڈال کر اسے باور کروایا۔ میری عورت، یہ دو لفظ حالے کا دل دھڑکا گئے تھے۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر تراب کو دیکھا، جو اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ اتنا امیر ہو کر بھی اس کی سوچ سطحی نہیں تھی۔ کل کو اگر میرا بینک بیلنس ختم ہو گیا، میری رہائش ان مہنگی جگہوں کی بجائے کئی گاؤں ہوا، تو کیا تمہاری نظر میں میری اہمیت کم ہو جائے گی؟ تم اپنی عیاشی یا لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے مجھے چھوڑ دو گی؟ اپنی محبت کے ہاتھوں بری طرح سے ڈسا ہوا وہ شخص نہ جانے کس احساس کے تحت حالے سے یہ سوالات کر رہا تھا۔ انداز سنجیدہ اور روکھا سا تھا۔ استغفر اللہ، آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ تراب، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے پیسوں کی وجہ سے آپ سے شادی نہیں کی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا کے غریب شخص بھی بن گئے، تب بھی میں آپ کو چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتی۔ حالے اس کی باتوں پر تڑپتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور نم آواز میں اسے یقین دلانے والے انداز میں جواب دیا، سب لڑکیاں ایسے ہی دعوے کرتی ہیں اور پھر بتائے بغیر پلٹ بھی جاتی ہیں۔ خیر، تمہیں اگر مجھے کبھی چھوڑنا بھی ہوا تو بے وفائی والا راستہ مت اپنانا، ورنہ میں خود کو پیدا کرنے والے کی قسم کھاتا ہوں، تمہارے پورے وجود کو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ مجھ سے اکتا جانے کے بعد اگر تم باوقار طریقے سے خلا کا راستہ اختیار کرو گی تو میری طرف سے تمہاری درخواست رد نہیں کی جائے گی۔ تراب شاہ نے اپنے لہجے کی تلخی چھپا کر نہایت سنجیدگی سے ہر لفظ پہ زور ڈال کر اس کو سمجھانے والے انداز میں جواب دے کر اپنا چہرہ واپس کھڑکی کی طرف موڑ لیا، جبکہ حالے اس کے الفاظ سن کر اپنی جگہ پہ پتھر ہو گئی۔ آنکھیں چھلک پڑیں، وہ کتنی آسانی سے اسے خلا کی اجازت دے گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھتی رہی، جو اب ریلیکس انداز میں دوبارہ سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ میں ان سب لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو دعوے کر کے پلٹ جاتی ہیں۔ میں حالے نور ہوں، میں اپنی زبان سے نہیں پھرتی۔ اگر آپ کو اتنی ہی بے اعتباری ہے تو ابھی بے شک مجھے خود سے دور کر دیں، پھر جس دن سارا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا تب میرے پاس آئیے گا۔ کسی گاؤں میں تو کیا مجھے آپ کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بھی رہنا پڑا تو میں رہ لوں گی۔ کچھ پل بے آواز آنسو بہانے کے بعد وہ مضبوط لہجے میں ہر لفظ چبا چبا کر ذرا اونچی آواز میں گویا ہوئی۔ تراب کی پوروں کی گرفت اس آدھے ہوتے سگریٹ پہ ادھوری پڑی تھی۔ دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کے حالے کو دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھوں میں افسوس تھا۔ وہ دوپٹہ ہاتھ پہ اوڑھ کر بستر سے اٹھ رہی تھی، بہت تیزی سے، اور اب چپل پیروں میں پہن رہی تھی۔ اپنا تکیہ اور چادر بھی سنگنوں میں اٹھا لی۔ تراب اس کی پھرتی دیکھ کر رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے پیر پٹکتے ہوئے دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر تراب نے سگریٹ کو ونڈو سے باہر پھینکا اور سریت سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سوال کیا، اس پیلس کا سب سے چھوٹا کمرہ ڈھونڈنے، کیونکہ اس بڑے کمرے میں رہنے کا کیا فائدہ جب اس کمرے میں مالک کو ہی مجھ پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ حالے نے اپنی آواز کی نمی پہ قابو پا کر رنجیدگی سے جواب دیا اور اپنے قدموں کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ میں اس کمرے کا اکیلا مالک نہیں ہوں، یہ ہمارا مشترکہ کمرہ ہے۔
تو آپ نے فوراً اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے لب دبا کر روکنے کی کوشش کی، حالانکہ ہاتھ سے تکیا چھوٹ کر زمین پہ گرا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آخر میں اس نے کچھ زیادہ بول دیا ہے۔ یہ ہمارا مشترکہ کمرہ اس دن کہلائے گا جس دن آپ مجھ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق کرنا چھوڑ دیں گے، خالد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پختہ لہجے میں کہتے اس کی ڈھیلی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور نیچے جھکنے لگی۔ اسے اپنے پیروں کی طرف جھکتے دیکھ کر تو آپ اس سے بھی پہلے نیچے جھکا اور وہ تکیا اٹھا لیا جو ان دونوں کے قدموں کو چھو رہا تھا، کیونکہ وہ اسی کو اٹھانے کے لیے جھکی تھی۔ تم اب بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو، تو آپ شاہ نے تکیا واپس بیڈ پر پھینک کر سنجیدگی سے حالے سے کہا۔ اس نے دوبارہ حالے کا بازو نہیں تھاما تھا۔ وہ جب ایک دفعہ اسے جھٹک دیتی تھی تو وہ دوبارہ چھونے سے پرہیز کیا کرتا تھا۔ حالے نے جواب دیے بغیر آہستہ سے تکیا پکڑا اور دروازے تک پہنچ گئی۔ تم نے میرا بھیجا ہوا لنچ کیوں نہیں کھایا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ ہینڈل گھماتی تو آپ نے اپنی ہی جگہ پہ کھڑے رہ کر ان کڑوی باتوں کا رخ موڑنا چاہا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالے کو کس طرح کمرے میں روکے، کیونکہ وہ التجائیں کرنا بھول چکا تھا۔ مجھے چائنیز پسند نہیں ہے، حالے نے متوازن لہجے میں جواب دیا۔ لیکن وہ میں نے بھیجا تھا، تو راب شاہ نے بھرم دکھانے والے انداز میں بھاور کروایا۔ اسے اگر پتہ ہوتا کہ حالے کو چائنیز فوڈ پسند نہیں ہے تو وہ نہ بھیجتا، لیکن پھر بھی جب اس نے اتنی ایفرٹ کر کے کھانا بھیجا تو کم سے کم چکھ تو سکتی تھی۔ آپ نے میرا بنایا ہوا لنچ کیوں نہیں کھایا تھا؟ حالے نے اس کے مان بھرے جواب پر زخمی انداز میں مسکراتے ہوئے ہینڈل پہ انگلیاں پھیرنے کے دوران الٹا سوال کیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، مگر حالے کی نظروں کا مرکز دروازے کا ہینڈل تھا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نمک تھا اور میرا بلڈ پریشر جلدی شوٹ کر جاتا ہے۔ تو آپ نے کندھے اچکا کے جواب دیا۔ وہ جانتے بوجھتے یہ سوال کیوں پوچھ رہی تھی بھلا؟ لیکن وہ میں نے بنایا تھا، حالے نے اسی کے سابقہ جواب میں تھوڑی سی ترمیم کر کے سے الفاظ لٹائے اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتی روم سے نکل گئی۔ اس کے لہجے میں شکوے کی رمق محسوس کر کے تو آپ کے دل نے پیٹ میں اس کا انداز مان بھرا نہیں تھا، مگر جتانے والا تھا کہ ایفرٹس تو میں نے بھی کی تھی۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے نمک والا کھانا کھا لینا چاہیے تھا؟ تو آپ نے دروازے تک آ کر اس کے چلتے قدموں کو دیکھتے خفکی سے کہا۔ اگر آپ کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ چائنیز کھانے سے ناپسندیدگی کے باوجود مجھے آپ کا بھیجا گیا کھانا کھا لینا چاہیے تھا، تو ہاں، میرا بھی وہی مطلب ہے جو آپ نے سمجھا۔ حالے نے مڑے بغیر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیدہ دلیری سے جواب دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ رہی ہے۔ تو راب شاہ شش کر اٹھا۔ اوہ واو! اور اگر اس نمک آلود کھانے کو کھا کر میرے دماغ کی کوئی نس پھٹ جاتی تو سب سے زیادہ رونا تم نے ہی مچانا تھا۔ تو راب شاہ نہ جانے کیوں اس کے شکوے کو اتنا سیریس لیتا منہ کے زاویے بگاڑ کے دلیل دے رہا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ حالے نے اپنا بنایا وہ نمک سے بھرا کھانا کھایا تھا، اگر ہاں تو کیسے؟ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کچھ ہو۔ اس کا سن کر حالے کا ننھا سا دل سہما، لیکن اس نے زبان پر جملہ نہ لایا۔ میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ آپ کو نمک والا کھانا کھلاتی۔ میرے پاس سالن سے نمک کم کرنے کے 100 طریقے ہیں۔ میں کڑاہی اور کیمے میں گوندے ہوئے آٹے کا پیڑا بنا کے ڈال دیتی تو اس پیڑے نے سارا اضافی نمک خود میں جذب کر لینا تھا، یا پھر میں نے 2-3 چمچ پھینٹا ہوا دہی یا تازہ ملائی ملا دینی تھی، جس سے کڑاہی کا ذائقہ بھی مزید
مزیدار کریمی ہو جانا تھا اور نمک بھی بالکل بیلنس ہو جاتا۔ اور تو اور شوربے یا گریوی والے سالن میں تھوڑا سا ابلا ہوا گرم پانی یا لیموں کے چند قطرے ڈالنے سے بھی نمک کم ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں پھٹتی آپ کے دماغ کی نس، لیکن آپ نے مجھے چانس دیے بغیر باہر کا کھانا کھانے کا پلان بنا لیا۔ حالے نے پہلی سیڑھی پہ چڑھ کے گردن اس کی طرف موڑتے ہوئے ایک سانس میں اسے کتنے ہی گھریلو ٹوٹکے پٹر پٹر گنوائے تو وہ حالے کا یہ انوکھا روپ دیکھ کر آنکھیں پھیلا گیا۔ سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے ہوم اکنامکس میں ماسٹرز تو نہیں کر رکھا یا پھر زبیدہ آپا کی باقاعدہ شاگرد رہ چکی ہو؟ تراب نے تعجب سے یہ سوالات کیے۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ شب بخیر۔ حالے کو لگا کہ وہ جذباتی ہو کر کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے، اس لیے منہ کے زاویے بگاڑ کر مختصراً اتنا ہی کہتی دوبارہ زینے چڑھنے لگی۔ ابھی کے اوپر والے پورشن میں اتنا اندھیرا تھا، ڈر سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا، مگر تراب کے پاس وہ اب ایک بیڈ پہ نہیں سونا چاہتی تھی۔ نیچے واپس آؤ، تراب نے ساری غیر سنجیدگی پس سے پشت ڈال کر اس کو رعبدار انداز میں حکم دیا۔ مجھے الگ کمرے میں سونا ہے، حالے نے قدم روکے بغیر احتجاجاً کہا لیکن لہجہ دھیما رکھا۔ تو کیا نیچے والے پورشن میں تمہیں کمرے نظر نہیں آ رہے؟ اور یہ کیا طریقہ ہے اپنا کمرہ چھوڑ کر جانے کا؟ تراب دانت کچکچاتے ہوئے روم کے دروازے سے ہٹ کر آگے لاؤنج کی طرف بڑھا۔ آج تو حالے میڈم کے مزاج ہی مختلف تھے۔ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، حالے نے اس کے لہجے کی برہمی بھانپ کر تھوک نگلتے ہوئے معصومیت سے جواب دے کر اپنے تکیے پہ گرفت مضبوط کی۔ اسے کہیں نہ کہیں اچھا بھی لگا تھا تراب کا خود کے پیچھے آنا، مشترکہ کمرے پہ اس کی بھی ملکیت ظاہر کرنا۔ فار گاڈ سیک حالے، تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے خود کو ریپیٹ کرنا پسند نہیں ہے، واپس نیچے آؤ، تراب نے غصے سے حکم دہرایا۔ کیوں آؤں؟ حالے نے ریلنگ پہ ہاتھ جما کر اسے دیکھتے نروٹھے انداز میں کہا۔ کیونکہ ابھی تم ہی میرے ساتھ فٹ پاتھ پہ رہنے کے دعوے کر رہی تھی اور اب ایک کمرے میں بھی نہیں رہا جا رہا۔ اسٹرینج! تراب نے جان بوجھ کر استہزائیہ انداز میں مسکرا کے طنز کیا۔ وہ دعویٰ میں اس وقت اس لیے کر رہی تھی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ حالے نے تڑپ کے اپنی صفائی دی۔ تو تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر کے پاس کہ تمہارا شوہر کنگال ہو جائے؟ تراب نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ اس کے الزام پہ حالے نے خفگی سے کہتے ایک اور سیڑھی چڑھی۔ اوکے، اگر تم اوپر والے پورشن میں جانا چاہتی ہو تو دیٹس فائن، لیکن اگر رات کے اس وقت اوپر والے کمروں کے دروازے خود ہی کھلے یا بند ہوئے تو ڈرنا مت۔ ایکچولی اس پیلس کے بننے سے پہلے یہاں ایک فیمس ہانٹڈ ہاؤس ہوا کرتا تھا، شاید اس کے کچھ اثرات آج بھی ہیں، تو میں تمہیں اس لیے انفارم کر رہا ہوں تاکہ اگر سوتے ہوئے تمہیں اپنے تکیے کے پاس کسی کی سانسوں کی آواز آئی تو نارمل رہنا، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھ چڑیل تمہیں کمپنی دینے آ جائے گی، اچھا ہے تم بور نہیں ہوگی۔ گڈ نائٹ۔ تراب نے سینے پر ہاتھ باندھ کر نہایت سنجیدگی سے ایک جھوٹی کہانی خود ہی بنا کر حالے کی کوشش گزار کی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی بیوی کتنی ڈرپوک ہے۔ کیا؟ حالے خوف سے چیخ اٹھی۔ اس نے تکیہ اور چادر وہیں پہ پھینکتے نیچے کو دوڑ لگا دی۔ واقعی؟ سچ میں؟ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ حالے روحان سی ہوتی ایک ساتھ 2 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔
کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ صرف ایک گھٹتا پڑتا تکیا تھا اور چڑیل کو سوچ کر ہی خوف سے اس کا پیر پھسلا۔ حالے وہ دھڑام سے منہ کے بل گرنے والی تھی کہ تراب شاہ چلا کر بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچا اور فکر مندی سے بازو پھیلاتے ہوئے اس کا لڑکھڑاتا وجود اپنے بازوں میں بھر لیا۔ مجھے نہیں جانا اوپر۔ وہ رونا شروع ہو گئی، چہرہ نہایت حواس باختگی کے عالم میں اس کے خوشبودار سینے میں چھپا لیا۔ اوکے، نہیں جاؤ، ریلیکس۔ اس کا کانپتا بدن خود میں بھیج کر تراب شاہ نے نرمی سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے مسکراہٹ چھپا کر کہا، شکر ہے وہ زمین پہ نہیں گری تھی ورنہ وہ اسے ڈرانے پہ پچھتاتا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ اسیب زدہ ہے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حالے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی مزید اس سے ظاہر ہے ایک نازک لڑکی کو رات کے وقت یہ خبر دی جائے کہ جہاں وہ رہ رہی ہے وہ جگہ اسیب زدہ ہے تو وہ اسی طرح ڈرے گی نا۔ خوشی سے جھومنے سے تو رہی۔ اس نے اپنے دونوں بازو بچوں کی طرح اس کے گرد باندھ لیے، جیسے اس خطرناک پیلس میں اسے تحفظ دینے والی واحد ہستی صرف تراب ہی ہو۔ سارا پیلس ہانٹڈ نہیں ہے، نیچے والا پورشن تو مکمل سیف ہے، اور ایون اوپر والا بھی۔ ہاں بس رات کے وقت کبھی کبھار وہ بیچاری پوری چڑیلیں ریسٹ کرنے آتی ہیں شاید۔ سنا ہے وہ پرانی روحیں اکیلی سوئی ہوئی لڑکیوں کو بالکل تنگ نہیں کرتی، بس خاموشی سے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے بال سہلاتی رہتی ہیں۔ تراب شاہ نے نہ جانے کیسے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کا دماغ اور ٹھکانے پہ لگایا تاکہ وہ آئندہ کم سے کم رات کے وقت کمرے سے نکلنے کے بارے میں تو بالکل نہ سوچے۔ تراب جھوٹ مت بولے، حالے بے یقینی سے چلا کر اس کے چٹانی سینے پہ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈرپوک تھی، اگر یہ حقیقت تھی تو بہت بھیانک تھی، اور اگر مذاق تھا تو بے حد گھٹیا تھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، اور جب تک گھر کا مرد ساتھ ہو یہ اسیب زدہ چیزیں عورت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اوکے؟ اکیلی عورتوں کو دیکھ کر ہی ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ حالے کا بچوں سا انداز دیکھ کر تراب نے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا اور نامحسوس انداز میں اس کے کان کی لو پر رکھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کہیں گی؟ حالے نے اس کے سینے پہ ٹھوری ٹکا کر ایک امید کے تحت کپکپاتے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر تراب کو اپنے آپ پر افسوس ہوا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اسے روکنے کا ایک یہی راستہ تھا۔ اب منتیں کرنے سے تو وہ رہا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تراب شاہ نے ان نم خوبصورت آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے سحر انگیز انداز میں بے ساختہ جواب دیتے خود کو بہت مشکل سے اس کے کانپتے چھونے سے روکا۔ حالے نے شاید اس کا یہ جواب اتنے غور سے نہیں سنا تھا، ورنہ اس کے لہجے کی شدت کو محسوس کر کے وہ یقیناً شرما جاتی۔ فی الوقت اس کا دھیان سیڑھیوں کی جانب مڑا ہوا تھا۔ وہ سراسیمگی سے اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی، کن آنکھوں سے
چند سیکنڈ اندھیرے پہ نظریں جما کے اس نے لرزتے ہوئے دوبارہ اپنا چہرہ تراب کے فولادی سینے میں چھپا دیا۔ چلو اب بتاؤ، کس کے کمرے میں سونا ہے تم نے؟ اس کی نظروں کا تعاقب اور پھر لرز جانا محسوس کر کے تراب نے اس کے کان میں سرگوشی سے سوال کیا۔ لہجے کی شرارت اس نے دبا لی۔ کوئی تراب سے اگر سوال کرتا کہ اسے سب سے زیادہ کس کام میں مزہ آتا ہے تو وہ بلا جھجک جواب دیتا خالِ نور کو ڈرانے میں۔ ہاں، بس جب وہ روتی تھی تب اسے برا لگتا تھا، ورنہ اس کے سفید پڑتے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھنے لائق ہوتی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اب۔ اپنی اور اس کی اتنی نزدیکی محسوس کر کے خالے نے اپنی اس بے تکلفی پر نچلا لب دبا کر فوراً تراب سے فاصلہ قائم کرتے معصومیت سے کہا۔ او۔ اسے دور ہوتے دیکھ کر تراب نے ایک دم سیڑھیوں کی جانب دیکھتے لب کھول کر بے حد حیرت کا اظہار کیا تو خالے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چیختی ہوئی بلند آواز کے ساتھ تراب کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اسے لگا شاید اوپر سے کسی بھٹکی ہوئی روح کی آمد ہو گئی ہے۔ کیا ہوا تراب؟ خالے نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے دہشت سے پوچھا۔ اس کے اندر اندھیرے میں ڈوبی اوپر والی سیڑھیوں کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں ایک امپورٹنٹ فائل گاڑی میں ہی بھول آیا ہوں، مجھے اس پر کام کرنا تھا۔ تراب نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے گہری سانس خارج کر کے مصنوعی جھنجھلاہٹ سے نارمل جواب دیا، کیونکہ وہ مزید کوئی ڈراؤنا جواب سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کیا؟ خالے صدمے سے چیخی۔ اس بیچاری کا دل بند ہو رہا تھا۔ اور یہ انسان کتنا اکھڑ دماغ تھا۔ ہارٹ اٹیک دیے بغیر کوئی کام کر کے اسے سکون نہیں آتا تھا۔ بائی دی وے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا گرم کر دو، تراب نے ہنکارہ بھر کے سرسری انداز میں کہا۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، لیکن آپ تو ڈنر کر کے آئے تھے، خالے آنکھیں سکیڑ کے جواباً مشکوک انداز میں بولی۔ وہ اب اپنے ڈر پہ قابو پا رہی تھی تاکہ تراب اس کا مذاق نہ اڑائے۔ سو واٹ؟ مجھے پھر سے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ اوکے، میں کر دیتی ہوں کھانا گرم، آپ بھی میرے ساتھ کچن میں چلیں۔ خالے نے تھوک نگل کر دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور سیڑھیوں پہ نظر دوڑائے بغیر فوراً تراب کا بازو تھامتی کچن میں داخل ہو گئی، کیونکہ اکیلے جانے میں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ تراب نے ایک نظر اپنے بازو پر جمے اس کے نازک ہاتھ پہ ڈالی اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ کھانا تو میں نے فریج میں رکھا تھا، پھر باہر کس نے نکالا؟ سلیب پہ پڑا تراب کا بھیجا لنچ دیکھ کر خالے نے سہمتے ہوئے استفسار کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو تراب کا دل چاہا کہ جواب میں کہہ دے، رکھ گئی ہوگی کوئی چڑیل یا اس کا بھوت شوہر، لیکن پھر خالے کی معصوم شکل دیکھ کر اس نے ارادہ بدل لیا۔ میں نے رکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تراب نے نارمل انداز میں جواب دیا تو اس کی سانس میں سانس آئی، ورنہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کام کسی پرانی روح کا ہے۔ شکر۔ خالے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر گہری سانس خارج کی اور تراب کا بازو چھوڑ کے وہ کھانا اٹھاتی ہوئی مائکرو ویو کی طرف بڑھ گئی۔ میرا ابھی چائنیز کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ خالے کو مائکرو ویو میں اپنا ہی
بھیجا لنچ رکھتے دیکھ کر تراب نے اپنی پیشانی پہ انگلی مسلتے ہوئے کہا، تو پھر؟ حالے نے ہاتھ روک کے سوالیہ انداز میں چہرہ اٹھایا۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، کسیلا یا ہفا نہیں تھا۔ اب کچھ اور نہیں ہے کھانے میں؟ تراب نے گلا کھنکھار کر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اتنے تم بولے، ابھی تھوڑی دیر پہلے فریج میں سب دیکھ کر گئے تھے۔ دوپہر والا ہی لنچ ہے، میں نے ایک دو ڈشز میں نمک کم کر دیا تھا اور وائٹ رائس دوبارہ بنا لیے تھے، وہ گرم کر دوں؟ حالے نے لمبی پلکیں اٹھا کر پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ دوپہر والا نمک آلود کھانا کھانے کے بعد کبھی اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائے گا، اس لیے تو چہرے پہ اداسی امڑ آئی تھی۔ کر دو، تراب نے ہنکارا بھر کے مختصراً انداز میں لاپرواہی سے کہا اور کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ جی وہی کر دوں؟ حالے نے ذرا حیرت سے کنفرم کرنا چاہا۔ کیا وہ واقعی اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے مان گیا تھا؟ آف کورس، اب اس وقت اور تو کچھ ہے نہیں، یہی کھاؤں گا۔ تراب نے ٹیبل کی سطح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے شانے اچکائے۔ حالے مزید کچھ بولے بغیر سر کو ہم دیتی خاموشی سے فریج سے وائٹ رائس اور سالن ایک پلیٹ میں نکالتی مائکرو ویو میں رکھنے لگی، اور وہ محض اسے دیکھنے پر اکتفا کرتا رہا۔ اپنے لیے بھی کر لو، تم نے 5 بجے کا کھایا ہوا ہے۔ تراب جسے بالکل بھوک نہیں تھی، صرف اس کا شکوہ دور کرنے کے لیے وہ دوپہر والا کھانا کھا رہا تھا، مگر صرف ایک پلیٹ دیکھ کر اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ وہ اپنے متفکر تاثرات چھپانے میں ماہر تھا۔ بھوک نہیں ہے۔ حالے نے اس کی طرف دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہتے خود کو مصروف رکھا۔ تراب بھی مزید کچھ نہ بولا۔ حالے نے چند منٹوں میں کھانا گرم کر کے پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے چاول اور سالن مکس کر کے جب چمچ بھر کے منہ میں ڈالا تو محسوس ہوا کہ نمک دوپہر سے ڈھیروں کم ہو چکا ہے، ورنہ جب اس نے دوپہر کو یہ سالن چکھا تھا تو منہ نمک سے بھر گیا تھا۔ ہاں، ابھی بھی تھوڑی بہت گنجائش رہ گئی تھی، لیکن کھانا اب قابل قبول تھا، کھانے لائق تھا۔ حالے نے اس کے لیے پانی نکالتے ہوئے کن آنکھوں سے اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ سر جھکائے انہماک سے کھا رہا تھا۔ حالے کچھ پرسکون ہوئی۔ شکر ہے اب کھانے نے اس کا موڈ خراب نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس پانی کا گلاس رکھ کے وہ سلیب کے ساتھ جا کر کھڑی ہوتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں سوئے، کیونکہ اوپر تو وہ اب ہرگز نہیں جانے والی تھی، اور تراب سے بھی جو بحث ہوئی تھی اس کے بعد وہ اپنی عزت کم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو دل میں بھوری چڑیلوں کا ڈر بیٹھ چکا تھا اس کا کیا کرتی۔ خیر، اگر تو ایک مجھے بات یاد آئی، ابھی سین کمپلیٹ ہو گیا، بس لاسٹ سین رہ گیا وائس اوور کے لیے۔ تو اگر کسی سلائیڈ میں کوئی غلطی ہوئی لائک اس طرح سے، ویسے تو میں نے پروف ریڈنگ بہت دھیان سے کی ہے، لیکن اگر کوئی سلائیڈ آگے پیچھے ہو گئی ایڈیٹنگ میں تو معذرت ہے، کیونکہ ایڈیٹنگ میرے لیے بہت مشکل تھی۔ لائک یہ میں نے تھوڑا نیو اسٹائل اپنایا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں اسٹائل اپنایا ہے یہ والا، کیونکہ آلریڈی میں بہت دفعہ ایڈیٹنگ چینج کر چکی ہوں، اور
اندر تھوڑی ہیلپ میری سسٹر نے بھی کی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا گلا خراب ہو رہا ہے، موسم ہی ایسا ہے. تو اندر نا کچھ ہیلپ میری سسٹر نے بھی کیا کیونکہ میری طبیعت کچھ اتنی خاص نہیں تھی، تو اس نے بولا کہ میں ہیلپ کر دیتی ہوں ایڈیٹنگ میں. تو میں نے ویسے دیکھا ہے، اس کے بعد اس نے ایڈیٹنگ اچھی کی ہوئی ہے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوا، کوئی سلائڈ آگے پیچھے ہو گئی یا پھر کوئی سلائڈ مس ہو گئی خدا نہ خواستہ، تو مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا. میں وہ سلائڈ پھر کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گی. ویسے آئی ہوپ کہ کوئی بھی سلائڈ مس نہیں ہے کیونکہ میں نے ڈبل چیک کیا ہے. اوکے، سو لاسٹ سین. یہ ایک نیم اندھیرے میں ڈوبا کمرہ تھا جہاں وہ دونوں ایک غلط اور ناپسندیدہ راستے پر گامزن تھیں. ان میں سے ایک انگریز تھی جبکہ دوسری ایشین. ان کی معنی خیز آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں. کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ایشین لڑکی نے حسد اور رنج سے بھرپور لہجے میں انگریزی میں پوچھا. اس کی آنکھوں میں جلن صاف جھلک رہی تھی. یس، شی از سو بیوٹیفل. انگریز لڑکی نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا. ناممکن، وہ مجھ سے زیادہ پیاری نہیں ہو سکتی. اگر ہوئی بھی تو اس کو میرے علاوہ کوئی خوبصورت نہیں لگ سکتا. مجھے پورا یقین ہے وہ آج بھی میرے لیے پاگل ہوگا. ایشین لڑکی نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے شدت ضبط سے ہاتھ کی مٹھی بھینچی جس سے اس کا غصہ اور واضح ہو گیا. He is so possessive for her. انگریز لڑکی دانستہ طور پر اسے مزید بھڑکا رہی تھی تاکہ اس کی جلن کو اور ہوا ملے. شٹ اپ! ایشین لڑکی طیش میں آ کر چیخی. اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. I'm not lying, baby girl. She is the sweetest girl I have ever seen. I mean, who can't love her? انگریز لڑکی نے بنا کسی جھجک کے بات جاری رکھی. Anyone can, but he can't. I'm repeating, he cannot. ایشین لڑکی کی آواز میں شدت اور بے بسی کا ملا جلا تاثر تھا. وہ غصے اور حسد کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی. لیکن اس تمام صورتحال کے باوجود وہ دونوں جس طریق راستے کو منتخب کر چکی تھیں، اس کا انجام صرف پچھتاوا ہی تھا. I wish. انگریزنی نے وہ دونوں غلط کام میں ملوث تھیں اور سین اس ناجائز کام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہرگز نہیں لکھا گیا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. سو وہ جسٹ سین تھا ہی اس طرح سے، تو پھر بھی میں نے بہت ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کو لکھا ہے. آئی ہوپ کہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ایپیسوڈ بہت لمبی تھی، جسٹ میں نے سلائڈس کی ٹائمنگ کو خود کم رکھا ہوا تھا تاکہ ایڈیٹنگ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے. اور سب نے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے، اپنا فیوریٹ سین کمنٹس میں ضرور لکھنا ہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.